پاکستان کے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ملک میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی نظیر دنیا بھر میں نہیں ملتی، جن میں سے ایک انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک بھی ہے، جو اپنے 10 ہسپتالوں اور 37 پرائمری کیئر کلینکس کے ذریعے ماہانہ 5 لاکھ اور سالانہ 60 لاکھ مریضوں کا علاج بالکل مفت کرتا ہے۔ اس ہیلتھ نیٹ ورک میں آنے والے مریض سے نہ تو ڈاکٹر کی کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ ٹیسٹ کے اخراجات اور نہ ہی ادویات سمیت کسی قسم کا اور خرچہ لیا جاتا ہے، بلکہ پورے ہسپتال کے اندر کوئی کیش کاؤنٹر تک نہیں۔ یہ سارا سسٹم کیش لیس ہے اور یہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہم آئے انڈس ہاسپٹل لاہور اور یہاں پر ہم انٹرویو کریں گے پریزیڈنٹ انڈس ہاسپٹل ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب کا۔ ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا نیٹ ورک کس طرح کریٹ کیا اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں۔ آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی مہنگی ہیلتھ کیئر اور اس کو بالکل فری کرنا، آپ کے نزدیک اس کا آئیڈیا کیا تھا اور آپ نے کیا سوچ کر اس راستے کو چنا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کی معاشی حالات ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں، اور جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے جو حالات تھے، گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل کے حالات ہیں، وہ سب سے پتہ ہے کہ کیسے تھے۔ تو میں بھی میری جو تعلیم ہے وہ ڈار میڈیکل کالج کراچی سے ہے، اس کے ساتھ سول ہاسپٹل اٹیچ تھا، جس کے حالات اس زمانے کے حساب سے بستر اور ڈاکٹر تو ملتا تھا، باقی آؤٹ آف پاکٹ ہوتا تھا ہر مریض، اور بستر بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس کی ریگزین پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سے جو ہے نا اندر جو فوم ہے وہ سوکٹ ہے اپنے خون کے اندر اور پیپ کے اندر۔ مطلب تو اس ملک کے غریب ترین لوگ جو کہ زیادہ تر انٹیریئرز آف پاکستان سے ہوتے تھے وہی علاج کرایا کرتے تھے، جس کے بعد تھوڑا بھی پیسہ ہوتا تھا وہ پرائیویٹ میں کرا لیتا تھا۔ تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا نا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آیا، کوئی بھینس بیچ کے آیا، کوئی گھر بیچ کے آیا، اور بہت سارے جوان اولاد کے لیے میں نے والدین کو یہ کہتے سنا کہ اب اس کو مر جانے دو، کیونکہ یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک کو جانے دو اور 8 کو باقی بچ جائے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جس میں تھوڑی بھی حص ہو تو وہ اس کو برداشت کر سکتا۔ تو پھر ہمارے ڈار میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ ہر سرکاری اسپتال میں ہوتی ہے، وہ اب پہلے بعد میں زیادہ، اس زمانے میں ایک یہ بالکل نئی تھی، پہلی دفعہ پہلی بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری کالجز بن گئی تھی، تو وہ یہی کرتے تھے کہ پیسے جمع کیا، لوگوں کو دوائیاں دے دی، خون خرید کے دے دیا، کیونکہ اس وقت تک خون بیچنا ہی ہوتا تھا، اور وہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس جو نشائی والے یہ بیچا کرتے تھے اپنا بلڈ، ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا۔ جب اس دور سے گزرے اور پھر اس کے بعد جو حالات دیکھا، تو اس نے پھر ہمارے اندر ایک وہ جستجو پیدا کی کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کام کریں۔ تو پھر وہاں پہ بلڈ بینک بنایا، پھر اس کے بعد ایمرجنسی بنائی، پھر کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنایا۔ لیکن احساس یہ تھا کیونکہ پبلک سیکٹر کے اور مسائل بہت تھے، تو اس میں آپ ایک گرو نہیں کر سکتے، تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہاسپٹل ایسا بنائیں گے، اور اس کا خواب ہم نے 1987 میں دیکھا تھا، جبکہ کراچی میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا 1986 میں، جبکہ کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور کوئی 500 کے قریب لوگ زخمی تھے، اور میں نے ہاؤس جاب شروع کیا تھا، اور میں نے جب دیکھا کہ زخمیوں کو ڈیڈ باڈیز میں سے نکالا اور فریش پہ ٹریٹ کیا، تو اس وقت پھر ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ہم پہلے ایمرجنسی کو نیا بنائے۔ جب اس دوران ایک چیز جو نظر آئی نا، ایک اچھی چیز نظر آئی کہ وہ ایمرجنسی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور بہت سارے پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے اپنی شاپنگ بیگز میں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے، کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، 10/11 کا سیلاب ہو، یا ابھی کووڈ میں آپ نے دیکھا جس کو ہم جس طریقے سے ریئیکٹ ہوا، لوگوں دنیا نے مانا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ اس ایمرجنسی کو نیا بناتے ہیں، اور جب نیا بنانے کے لیے ہم نے کوئی 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا پلان بنایا، اس وقت 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنا تھا، اور ہم نے پھر پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو منی باکسز دیے، اور 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے۔ 3 لاکھ روپے جو تھے وہ کوئنس کی صورت میں تھے، 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے، 40 بوریاں تھیں، ان کو چینج کرانا ایک تھا۔ بینک والوں نے انکار نہیں کیا؟ نہیں، وہ بلٹن مارکیٹ میں گئے تھے، وہاں پر وہ جو کرنسی کا کام ہوتا تھا، تو 100 روپے کے وہ کوئنس کی وہ بنا لی اور اس سے کنورٹ کرایا ان سے۔ تو بس اس وقت پھر ہم نے سوچا تھا کہ ہم کبھی ایک ہاسپٹل بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ کرے گا۔ تو خواب 1987 میں دیکھا۔ میں عام ڈونر
کوئی 50,000 والا, کوئی لاکھ والا, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ جاننا چاہے کہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے اور وہ آپ کے سسٹم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس حد تک ٹرانسپیرنسی سے انویسٹ کریں, تو ایسا کوئی طریقہ ہے 2+2=4 یا بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو پتا ہو کہ یار میں اس سال یہ پیسے ہم لوگوں نے دیے, یہ یہاں خرچ ہوئے, یہاں خرچ ہوئے, یہاں پہ ہمارا جو سارا, اور وہ تو ہر چیز ہم آڈٹ, کیونکہ بہت زیادہ اس کے لیے بھی لٹریسی چاہیے نا, فائنینشیل جی لٹریسی. بالکل. ہم تو ایک تو یہ ہے کہ ہر مریض کی جو رپورٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ آپ نے یہ پیسہ دیا تو اس سے یہ ہوا, ٹھیک ہے, اتنے علاج ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ مریض جھوٹ نہیں بولے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں چلے جائیں, کسی وقت بھی چلے جائیں, آ کے کوئی بھی آ کے, اور لوگ کرتے ہیں, جو پیسہ دیتا ہے وہ چاہے تھوڑا دے یا پورا دے, کیونکہ اس کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ میری زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اگر یہ نہیں لگا تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو وہ جا کے پوچھتے ہیں, مریض کے پاس پوچھے کہ آپ سے کوئی پیسہ لیا. اب ابھی جائے, چکر لگائیں, آپ پوچھیں, کسی سے ہی پوچھ لیں, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہاں کسی نے پیسہ لیا. وہ تو اس میں نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے نا, میں نے آزما کے دیکھا, ایسی بات بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور وہ جہاں پر بھی اگر اس قسم کا ہوگا تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, وہ فوراً آبویسلی نظر آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس گروپ کے پاس کمی ہے, اس کو امپروو کیا جانا چاہیے, آپ کی میڈیا پریزنس. آپ سے کئی چھوٹے گروپس جو کہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, ان کی میڈیا پریزنس بہت زیادہ ہے, ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. obviously آپ کسی کو دیکھیں گے تو آپ فنڈ بھی کریں گے, آپ جائیں گے بھی. اگر کوئی آپ کو دیکھے گا ہی نہیں یا آپ کی پرفارمنس کو کوئی جانے گا ہی نہیں, تو کیسے آپ تک پہنچ سکے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اپنا کم از کم فوکس بڑھانا چاہیے, تاکہ زیادہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے اور لوگ آپ سے ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کریں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اگر اپنے شروع کی دیکھوں اور آج دیکھوں تو ہماری پریزنس کوئی زمین آسمان کا فرق ہو گیا. پہلے ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ کام کر رہے تھے, ہم اسی میں لگے رہتے, ایک آدمی رکھا ہوا تھا کہ وہ دیکھتا رہے. اب ایک آدمی سے کیا ہوگا؟ آج میرے پاس ہماری جو ٹیم ہے, ایک بڑی ٹیم بن چکی ہے, اور وہ اینالائز کر رہی ہوتی ہے کہ کون سا ڈیٹا. اور آج کل تو میرے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا از دا ریئل میڈیا, کیونکہ اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. اب وہ ٹی وی بھی جو ہوتے ہیں نا, پہلے ہوتے تھے نا کہ آپ کا 8 سے 9 ڈرامہ آ رہا ہے نا, تو کراچی میں کوئی وائرس ڈرامہ چل رہا ہے, پورا پاکستان کے روڈ بلاک مطلب خالی ہے, سب لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اب نہیں ہے تو یوٹیوب پہ صبح آ جائے گا میرے پاس, شام کو رات کو ہی آ جائے گا, تو سب لوگ وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب وہ سارا آپ کے اس کے اوپر ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, اور اس کو ہم ریئلائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کریں. آج سے 2 سال پہلے ہماری پریزنس, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یقیناً وقت کے ساتھ یہ بڑھتا بھی چلے جائے گا. لوگوں سے آئیڈیاز آتے ہیں, آپ نے کچھ آئیڈیاز دیے ابھی بیٹھے سے ریکارڈنگ سے پہلے, وہ سب لوگ نوٹ ہو گئے, اس کے بعد کام بھی شروع ہو گیا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آپ جیسے لوگ اور کچھ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو والنٹیرلی بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارا کام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہیں, کوئی شک, ٹھیک ہے نا, اور ہر جگہ وہ چاہتے ہیں کچھ. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ جو برے لوگ بھی موجود ہیں نا, ان کے اندر بھی ہر انسان میں اچھائی کا مادہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ برا کام بھی کر رہا ہے تو وہ کب کوئی چیز نظر آتی ہے, جیسے ہمیں بہت ساری سپورٹ جو گورنمنٹ کے ادارے میں وہاں پر ہو جاتی ہے کہ چلو یار کچھ شاید ہمارا صدقہ ہی ہے, کچھ نکل جائے. تو وہ برے لوگ بھی آپ کے ساتھ کہتے ہیں. اب میں مطلب جو جنرلائز بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون برا ہے, کوئی بہت سارے اچھے لوگ بھی نظر آنے والے لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو آبویس کی بات ہے میں اس کی بات کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو ڈونرز ہیں ان میں میجر شیئر پاکستان کا ہے یا اوورسیز پاکستانیوں کا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو ہم تو پاکستانی ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر, کیونکہ میں نے کہا اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. اور جس طریقے سے جب میں لوگوں سے ملتا ہوں, فنڈ ریزنگ میں بھی جاتا ہوں, تو جو ریئیکشن آتا ہے وہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کانپ جاتا ہے کہ ہم, اور یہ یقین اور آتا رہتا ہے کہ یار اس قوم کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا, اس قوم کو اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیز قوم آگے جائے گی انشاءاللہ. تو میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹی باہر بھی ہے, یو ایس میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, تو وہاں پر بھی جب میں جاتا تھا, میں 5 سال پہلے ان سے میں یہ کہا کرتا تھا کہ جی پاکستان سے آپ کو بری خبریں ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جنرلی کہ جیسے کہ کرپشن ہے, یہاں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, پانی نہیں آتا, بجلی 4 گھنٹے آتی ہے, اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی تھی. تو میں ان سے کہتا میں ایک اچھی خبر لے کے آیا, اور اچھی خبر یہ ہے
کہ ہمارا جو بجٹ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو بجٹ ہوتا ہے اس کا 92% پاکستان سے ریز ہوتا ہے اور 8% باہر سے ریز ہوتا ہے. اور میں نے کہا 50-50 کا سودا تو سودا تو وہ بڑھ رہا ہے. ہم اب 16% پہ چلے گئے تھے. اب یہ ڈیویلیوشن کی وجہ سے اماؤنٹ وہی ہے لیکن کنورژن کروں تو وہ 45-50% پہ آ گئی. 45 اوورسیز اینڈ 50 پاکستان. ڈاکٹر صاحب قائل کرنا کس کو آسان ہے، پاکستانی تاجر کو یا اوورسیز پاکستانی کو؟ قائل کرنا پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں. اچھا، دونوں کا کمپیریزن میں کر رہا ہوں. ایک یہاں کے ایفلوئنٹ کلاس ہے، ایک اوورسیز پاکستانیوں کے ایفلوئنٹ کلاس ہے. جلدی قائل کون ہو جاتے ہیں یا سوالات یا کرٹیک زیادہ بڑے کون ہیں؟ دیکھیں میں نے کیونکہ میں تقریباً اس سیکٹر میں تقریباً مجھے 42 سال ہو گئے اور میں نے اس سیکٹر کو ڈونر کی سائیکی کو چینج ہوتے دیکھا. اچھا، ہاں پہلے لوگ پیسے دے دیتے تو پوچھتے نہیں تھے. بس یہ لے جائے ڈاکٹر صاحب، یہ کام کرے، یہ کرے. پھر اس کے بعد میں اکثر کسی کو کہوں کہ پھر یہ ہو گیا کہ اب لوگ کہنے لگے اکوپمنٹ لو، ٹھیک ہے، مشین لو، کیونکہ وہ صدقہ جاری ہے. مطلب 10 سال اس کی زندگی ہے، پیسہ تو کل لگ گیا، مریض کے پاس ختم ہوئی. لیکن مریض یہ نہیں سوچتے کہ جو مریض ٹھیک ہوگا پھر وہ جا کے کام کرے گا، پھر بچوں کو کرے گا، پڑھائی کرے گا، اتنا عرصہ وہ صدقہ جاری ہے. لیکن یہ آ گیا تھا. اب میں لوگوں کو بتاؤں ایک ڈائلیسس مشین ایک اور لے لو، ایک اور لے. میں نے کہا میرے پاس جگہ ہی 4 کی ہے تو ڈاکٹر بھی چاہیے اس کے لیے، وہ سب چیزیں چاہیے. اور پھر انڈاؤمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. آج لوگ کہتے، آج سوال کہتے ہیں سسٹین کیسے کرو، جو آپ نے پہلا سوال کیا بالکل، اور اس پہ آپ نے بہت بحث بھی کی مجھ سے کہ ساری چیزیں ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ سسٹین کیسے کریں گے، تو آپ کو پھر ہم بتانا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے سسٹین کریں گے. تو جنرلی اٹ ڈپینڈ اپون دا پرسنالٹی، وہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو. ایک ہوتا ہے جو اس کا دل ہوتا ہے جس کو کرنا ہوتا ہے نا، وہ صرف جنرلائز دیکھ کے پروڈکٹس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے یار یہ آدمی صحیح ہے، اس کو دے دو، جو وہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو. جو دوسرا بھی سوال کرتا ہے وہ صرف چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، وہ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے کہ واقعی میرا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. تو میں اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتا اور پاکستانی، لیکن یہ ہے کہ اوورسیز میں یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان سے زیادہ محبت ہے کیونکہ آپ پاکستان چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی ایک گلڈ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے وہاں کے لیے کرنا ہے. تو دوسرا، اور یہاں پر کوئی چھوٹی سی، ہم تو عادی ہو جاتے ہیں نا، یہاں پٹاخہ پھوٹا تو ہم تو یوزڈ ہے نا. ان کے لیے ایک پٹاخہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بم پھٹا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہر گلی میں پھٹ رہا ہے. تو وہ پھر جب یہاں آتے ہیں تو وہ کہیں یار یہ تو ایسا نہیں ہے، کیسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کو فرق کو نہیں پڑتا. صحیح بات. صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آج ہم نے یہ جانا کہ اگر آپ کی نیت ہو اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا اعتقاد ہو، یقین کیجئے آپ وہ چیز بھی اچیو کر لیتے ہیں جسے پورا زمانہ امپاسبل کہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بہان.